اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 ہے۔ اس میں خاص طور پر تو میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ میراث کس کو دینی چاہیے اور میراث کی اہمیت، اور عرب والے اسلام لانے سے پہلے میراث کے اندر جو گڑبڑیاں کرتے ہیں اس کی طرف اشارے ہیں، اور اسی کی وجہ سے سخت سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے ترکا جو چھوڑے والدان ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار۔ والدان ماں باپ، والدین بھی کہتے ہیں، والدان بھی عربی کے اعتبار سے، والاقربون اور رشتہ دار۔ وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے ترکا جو چھوڑا ہے والدان، والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں، مما قل ان میں سے جو تھوڑا ہو، یعنی میراث کا مال تھوڑا ہو، او کثر یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم صرف پہلے نمبر پر ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر اور مطلب یہ سب بعد میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ اور جب موجود ہوں، حاضر ہوں، وہی اردو والا ہی ہے۔ قسمت یہ اردو والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ قسمت عربی میں کہتے ہیں تقسیم کرنے کو، تقسیم ترکے کے وقت، یعنی تقسیم جب ہو رہا ہے مال، اگر وہاں پر حاضر ہو جائیں، آ جائیں کون؟ اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین غریب، فارزقوہم تو کھلاؤ ان کو، منہ اس مال میں سے، وقولوا لہم اور کہہ دو ان کو، قولا معروفہ ایسی بات جو کہ معقول ہو، سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے ابھی اتنا ہی پڑھ لیجیے۔ تفسیر مشرکین عرب، یعنی عرب کے مشرک کا دستور تھا کہ جب کوئی مرتا تو اس کی سب سے بڑی اولاد باپ کے تمام مال کی مستحق ہو جاتی تھی، اور چھوٹے بہن بھائی اور مرنے والی کی بیوی بالکل محروم کر دی جاتی تھی۔ یہ بھی دستور تھا کہ عورت ذات کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا، چاہے وہ مرنے والی کی بیوی ہو یا لڑکی وغیرہ۔ تو یہ جاہلیت کی جو عورت پر ظلم ہوا کرتا تھا، اس میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ میراث کے مال میں، میراث کہتے ہیں جو میت مال چھوڑ کر جاتی ہے اس کو میراث کہتے ہیں، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو۔ تو اس میں شریعت کے مطابق کس کس سے حصہ ہے وہ تو آ جائے گا بعد میں، لیکن عرب والے اسلام لانے سے پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ صرف لڑکوں کو دیا کرتے تھے۔ پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف بڑی اولاد کو دیتے تھے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف بالغ مردوں کو دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو تو بالکل ہی نہیں دیا کرتے تھے، چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اور بیوی کو بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ جب جو کوئی مرتا تھا اس کا بھائی یعنی چچا، تایا یا اس کے بھتیجے رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر اولاد بڑی ہوتی تھی وہ لے لیا کرتی تھی۔ بہن کی بالکل چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور بیوی کی بھی چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ سب جرم تھا
تفسیر ابن کثیر میں سعید ابن جبیر سے واقعہ منقول ہے۔ ایک اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ اس آیت کا سبب نزول بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس ابن ثابت انصاری خدا کو پیارے ہو گئے، یہ صحابی تھے، اب میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر کا کل مال ان کے چچا کے 2 لڑکوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یعنی مرد کے خاندان والوں نے سب نے لے لیا ہے، میں بھی خالی اور بیٹیاں بھی خالی۔ اب تک میراث کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ جب تک کہ میراث کا حکم اللہ ہی نے کچھ نازل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویسے ہی کیا جائے گا، تو آپ گویا کہ خاموش ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دم یا کچھ دیر کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی جو آپ نے بھی پڑھی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ عورت کتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی اور اس عورت کے دل کے اندر کیا جذبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قرآن اتار دیا۔ تو اگر کسی عورت کا یا کسی مرد کا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مسئلہ ہے، کہ اس عورت کی ادھر شکایت آئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا آنسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے قرآن میں آیتیں اتاری۔ اس سے صحابہ عورتوں جن کو صحابیات کہتے ہیں، ان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ اگر ایک عورت ذات بھی اسلام کے اندر شکوہ اور شکایت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد فرماتے ہیں، یہ سب باتیں آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس میں ارشاد ہے کہ میت کے مال میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ مال اور اسباب کہتے ہیں سامان، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گا یہ تو پتہ نہیں لگا کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کو کتنا دیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصے کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد جو آیات کی آیت نمبر 11 اور 12 آ رہی ہے، یہ تو آیت نمبر 7 چل رہی ہے نا، یہ 11 نمبر اور 12 نمبر جو آ رہی ہے ان میں حصے کو مقرر اور متعین کیا گیا ہے، اس میں بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ ابھی آیت نمبر 7 پہلے آپ پڑھ لیجیے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ یہاں پر ایک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھیا مردوں کو تو جاہل لوگ بھی دیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، تو یہ مردوں کا اللہ تعالیٰ نے کیوں تذکرہ کیا؟ ان کو تو مل ہی رہا ہے پہلے سے، مسئلہ تو عورتوں کا ٹک رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم جب مردوں کو دیتے ہو، عورتوں کو دینے میں تم کو کیا مصیبت نظر آتی ہے؟ تو گویا کہ تنبیہ کرنے کے لیے اور ذہن کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب مرد کھا رہے ہو، لڑکے کھاتے ہو، اور شوہر لے لیتا ہے اگر بیوی مر جائے، تو جب شوہر مرتا ہے تو بیوی کیوں نہیں لیتی؟ تو یہ سب باتیں ذہن کھولنے کے لیے پہلے مردوں کا تذکرہ کیا، تاکہ مردوں کی آنکھیں کھلیں کہ جب تم میراث کا مال کھاتے ہو تو عورتوں کو دیتے ہوئے تم پر کیا زور پڑتا ہے۔ یہ ایک نقطہ اور فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو، کسی ماحول میں ایسا نہ ہو کہ عورتیں وہاں کی حاکم بن جائے اور عورتوں ہی کی حکومت چلنے لگے، جیسا کہ بعض مرتبہ سیدھا سا شوہر پھنس جاتا ہے تو وہاں پر سب عورت ہی اپنی حکومت چلاتی ہے۔
تو اس طرف بھی حصہ ہے کہ تم مردوں کو پھر پیچھے نہ کر دو، ایسا بھی مت کرنا بھائی، مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے۔ تو اب تو مردوں کی چل رہی تھی، جاہلیت میں انہوں نے عورتوں کو پیچھے کر دیا تھا اور میراث میں دے ہی دیتے تھے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی زمانے میں، ابھی تک تو یہی چل رہا ہے مرد عورت برابر، کبھی ایسا نہ ہو کہ عورت کا درجہ بڑھا دیا جائے اور مردوں کو پیچھے کر دیا جائے اور عورت کو میراث کا حصہ ملے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ بھائی مردوں کو بھی دینا ہے۔ یہ تو اس کے دو جواب ہو گئے کہ مردوں کا تذکرہ کیوں کیا۔ اب یہ بات آئے گی اس چیز میں سے جس کو ماں باپ نے چھوڑا، اسی کو میراث کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مرنے والا جو بھی چھوڑے اس کو میراث کہیں گے، چاہے وہ سامان ہو، کیش ہو، اور چاہے وہ گھر ہو، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ اس کا ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا اور بہت سا مال اولاد کا ہوتا ہے، پلاٹ اولاد نے لے رکھا ہے، اپنے پیسوں سے لے رکھا ہے اور انہی کے نام بھی ہے، تو اب وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بیٹے کا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بیوی کا، مثال کے طور پر سونا ہو جو ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، تو وہ بیوی کا الگ ہوتا ہے۔ تو اب اگر باپ کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی، یعنی جو بچوں کی ماں لگے گی، تو یہ مال بھی تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سونا چاندی بیوی مرنے والے کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باپ کی ماں کے نام کوئی پلاٹ کر دیتا ہے، کوئی مکان کر دیتا ہے، تو اب یہ اگر حقیقتاً بیوی کو مالک بنا دے، ایک تو ہے نام کا مالک بنانا، نام کا صرف کاغذوں میں نام چڑھوا دینا، ایک ہے حقیقتاً اگر اپنی بیوی کو مالک بنا دیا، تو اب انتقال تو ہوا ہے باپ کا اور مالک ہے اس چیز کی، پلاٹ کی ماں، تو اب یہ پلاٹ بھی تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ماں کا ہے اور ماں تو زندہ ہے۔ تو جو مر رہا ہے اس کا جو مال ہے اصل وہ تقسیم ہوتا ہے اور مال تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ اصل اس سے فائدہ ہوا اس چیز کو جس کو چھوڑا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ماں باپ کا انتقال ہو، کیونکہ عام طور پر ماں باپ ہی کا انتقال ہوتا ہے اور ماں باپ ہی کے انتقال پہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے قرآن نے ماں باپ کا تذکرہ تو الگ سے کر دیا۔ اور بہت نزدیک کے قرابت رشتہ دار، قرابت دار یعنی رشتہ دار، تو قرابت دار اور رشتہ دار، کیونکہ آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ صرف ماں باپ سے حصہ نہیں ملتا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی سے بھی حصہ ملتا ہے، ہر حالت میں نہیں ملتا، کبھی کبھی ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دادا اگر مر جائے تو پوتے کو حصہ ملتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن کو حصہ ملتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے مسئلے کے حساب سے کہ میراث کے مسئلے میں جتنی رشتہ داریاں بولی جاتی ہیں وہ سب میت کے حساب سے بولی جائیں گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے ایک کا انتقال ہوا، اب یہ مرنے والا بچوں کا تو باپ ہے اور جو اس کی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، تو اگر ہم اس کی بیوی کو دیکھیں تو ہم تو کہیں گے کہ یہ بیوی ہے، لیکن اگر اس کے بچوں کو دیکھیں تو ان کے اعتبار سے یہی بیوی ان کی ماں ہے، تو اب ہم اس کو بیوی کہیں گے یا ماں کہیں گے؟ حالانکہ کچھ بھی کہہ لو برابر کی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ مسئلہ متعین ہے کہ جب بھی ہم کوئی رشتہ داری بولیں گے تو مرنے والے سے جو اس کی رشتہ داری بن رہی ہے وہ بولی جاتی ہے، تو ہم اس کو بیوی کہیں گے، ماں نہیں کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بیوی کہا جائے گا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے لفظ بولا والاقربون، رشتہ دار، کیونکہ بعض مرتبہ ماں باپ کے مرنے پر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے مرنے پر بھی آدمی کو میراث ملتی ہے، اس وجہ سے قرآن نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا۔ کیا ملتا ہے کیا نہیں وہ آیت نمبر 11 اور 12 میں آئے گا، اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو وہ مسائل کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اب یہ اصل عورتوں کو الگ سے کیوں بیان کیا، یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنے بھی احکام
ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن وہاں عورتوں کا تذکرہ الگ سے نہیں کرتا، کیونکہ ایک بات کہی جا رہی ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہندوستان کے بھی ہیں اور عرب کے بھی ہیں، سبھی لوگ طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہر آیت میں یہ کہا جائے مرد کا الگ، عورت کا الگ، مرد کا الگ، عورت کا الگ، تو یہ ایک تو عیب ہے، یہ تو ایک کتاب کے اندر یہ عیب مانا جائے گا۔ تو اس وجہ سے قرآن عورتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں جہاں عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس موقع پر وہاں کسی اہم بنیاد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جہاں گڑبڑی ہوتی ہے، جہاں کچھ عورت کے حق مرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے عورتوں کو الگ کر کے۔ یہ مسئلہ ہی عورتوں سے متعلق ہو، جیسے طلاق کا مسئلہ بعض مرتبہ عورت سے متعلق ہوگا، یا پھر پردے کا مسئلہ عورت سے متعلق ہوگا، تو وہاں تو عورت کو الگ سے بیان کیا ہی جاتا ہے، لیکن جہاں ڈر ہوتا ہے گڑبڑی کا، وہاں بھی عورت کا مسئلہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر عورت کا مسئلہ الگ سے بیان کیا گیا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ یہاں بھی بس وہی بات رہے گی، اس چیز میں جس کو چھوڑ جائیں، یعنی میراث کا مال، ماں باپ رہیں گے تو پہلے آ چکا، اور بہت نزدیک کے قرابت دار یعنی قریب کے رشتہ دار۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر قریب کے رشتہ دار کے مرنے سے میراث نہیں ملتی، بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں اس کے، نہ سب مسائل آپ کو ہم پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ الجھ جائیں گے اور مہینہ تو اسی میں لگ جائے گا، اور یاد بھی نہیں رہے گے۔ تو اس کا تو آسان سا طریقہ ہے بھائی، جس کو جو مسئلہ پیش آئے وہ پوچھے، یہی بس طریقہ ہے۔ ہاں وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، یعنی وہ چیز جس کو چھوڑی جا رہی ہے، یعنی میراث کا مال، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہا قرآن نے یہ؟ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ماں باپ یعنی باپ انتقال ہوا تو کرائے پر رہ رہے ہیں، تو آدمی یہ سوچتا ہے اس کا کیا مان، بھائی 50,000 روپے اس نے چھوڑے، یہ 50,000 بھی نہیں چھوڑے، گھر کا سامان ہے، ایک بیڈ ہے، ایک فریج ہے، ایک کولر ہے، چھوٹے چھوٹے سے اور سامان ہے، تو یہ بھی میراث میں تقسیم ہوگا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کرائے پر رہتا تھا اور اس کے پاس تو کیش بھی نہیں ہے، بس یہ سامان ہے، سامان تو یا گھر میں رہیں گے یہ لوگ، اب کیا کریں، بس اس کا تو کوئی، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، یہ کہہ دیتے نہیں بھائی چھوڑا تو ہے، یہ بیڈ اور یہ فریج، یہ کولر، یہ گھر کا سامان، یہ برتن، یہ بھی میراث کا مال ہے، یہ بھی تقسیم ہوگا۔ تو بات تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، عجیب بات ہے۔ ایک واقعہ سنا دو، اگرچہ میری عادت نہیں ہے زیادہ اس طرح کی واقعات سنانے کی۔ وہ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ، جن کی معرف القرآن ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے، آپ جانتے ہیں مفتی تقی عثمانی ہیں، مفتی رفیع عثمانی ہیں، مشہور اور بھی ہیں، تو ان کے جو شیخ ہیں، مفتی تقی کے شیخ، یعنی جن سے پیری مریدی انہوں نے کی ہے، وہ ہے علامہ ڈاکٹر عبدالحی، جن کی ایک مشہور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، بہت مشہور کتاب ہے، سنتوں کے معلومات کے لیے بہت ہی بہترین کتاب ہے، اردو میں بھی آتی ہے، ہندی میں بھی آتی ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا، کون سی سنت ہے، کون سی سنت نہیں ہے۔ تو جب ان مفتی تقی کے ابا یعنی مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا، تو مفتی شفیع صاحب کی طبیعت خراب تھی، تو وہ کوئی معجون یعنی حکیمی دوائی استعمال کرتے تھے۔ اب وہی پریشانی مفتی تقی صاحب کے شیخ یعنی ڈاکٹر عبدالحی کو ہونے لگی، تو مفتی تقی صاحب نے قریب میں انتقال ہوا تھا، اور قریب ہی میں یعنی گھر میں وہ دوائی بھی رکھی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر عبدالحی سے کہا، یعنی اپنے شیخ سے، کہ ہمارے ابا کے پاس وہ دوائی رکھی، وہ دوائی کھایا کرتے تھے، آپ کو بھی وہی پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ بچی ہوئی ہے تو آپ یہ کھا لیں۔ ان کو لا کر دے دی۔ مفتی تقی صاحب کے ذہن میں مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کیا مسئلہ ہوگا، بتلا دیا یہ واقعہ۔ چلیے اب تو میں پورا کروں گا، جب شروع کر دیا میں نے۔
تو ڈاکٹر عبدالحی نے فرمایا کہ یہ جو دوائی تم تھوڑی سی لائی ہو اس کے اندر صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، ان متقی صاحب سے فرمایا، بلکہ تمہارے جتنے بھائی ہیں اور جتنی بہنیں ہیں، اور اگر تمہاری امی بھی زندہ ہے یا نہیں، ان سب کا حصہ بنتا ہے اس دوائی میں۔ تو ٹھیک ہے، چلو تم تو خوش ہو کر دے رہے ہو مجھ کو، لیکن سارے بھائی خوش ہیں، ساری بہنیں خوش ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو جب تک کہ یہ سارے بھائی، ساری بہنیں، تمہاری امی اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ عبدالحی اس چیز کو استعمال کرے، تب جا کر میرے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اب یہ نہ تو مفتی شفیع کی دوائی رہی اور نہ یہ تمہاری دوائی رہی، اب تو یہ پورے گھر کی بن گئی، یہ تو تمہارے حصے میں آ جائے، میراث میں تقسیم ہو کر چلیے جب تو آپ کی بنے گی، یا پھر یہ پورا مال میں جتنے لوگ شریک ہیں، حصے دار ہیں، وہ سب راضی ہوں، تب جا کر یہ پوری چیز بنے گی، یہ چیز میرے لیے استعمال کرنا حلال ہو۔ تو اس طریقے سے اتنے سی دوائی کے اندر بھی اتنی اہتمام کیا ہے، تو یہ وہی قرآن پر اصل امر ہے، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر۔ یا ہاں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بزرگوں کے واقعات بتلائے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اصل وہ قرآن اور حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے۔ بہت سے جاہل لوگ، غیر مقلدین، اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، بعض مرتبہ وہ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیے، کہنے میں تو یہ بزرگوں کا واقعہ ہے، حقیقت میں تو قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی پر عمل کروانے کے لیے، قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے بیان بھی کیے جاتے ہیں اور لکھے بھی جاتے ہیں۔ یا کثیر ہو، یا کثیر ہو یعنی زیادہ ہو، حصہ قطعی طور پر مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ آئیں گے اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیں گے یا بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، تو ایسا تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا نصیبم مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو متعین طور پر کمپلسری ہے، قطعی ہے، بالکل یقینی ہے، یعنی اس کے اندر بالکل کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑکیوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ بیوی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں۔ حصہ جو یہ بیان کیا گیا قطعی، بالکل یقینی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر کمی اور زیادتی حرام کام ہے، بالکل حرام ہے۔ جیسے چوری کا مال حرام ہے، ایسے ہی میراث کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 8 میں کیا بیان کیا گیا؟ آیت نمبر 8 میں یہ دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ میں ارشاد ہے کہ تقسیم کرتے وقت اگر کچھ ایسے رشتہ دار آ جائے جن کا حصہ ترکے میں نہیں نکلتا، مثال کے طور پر ماموں ہے، ماموں کو کچھ حصہ نہیں ملتا، یا عام حالات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف 5 ہی لوگوں کو حصہ ملتا ہے، مرنے والے کا ماں، مرنے والے کی ماں، مرنے والے کا باپ، 2 ہو گئے، مرنے والے کے بچیاں یعنی بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں، 3 اور 4 ہو گئے، اور مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اور اگر بیوی مری ہے تو اس کا شوہر، تو 5 آدمیوں کو یعنی 5 رشتہ داریوں کو تو ہر حال میں مال ملتا ہے، ہر مال میں میراث ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور بہت سے رشتہ دار تو ایسے ہیں انہیں کبھی ملتا ہی نہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ سارا مال تم ہی لے جا رہے ہو، خاص طور سے اولاد، تو اگر کوئی قریب کا رشتہ دار آئے، مثال کے طور پر چچا آ گئے، یہ چچا کی اولاد آ گئی، وہ غریب بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہے، یا کوئی غریب اور مسکین ہی آ گیا، فقیر آ گیا کہ میراث کا مال ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لاکھوں روپے ان کے حصے میں آ رہے ہیں، تو بھائی شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے گا، تو اس نیت سے اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو دے دیا کرو۔ یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو فری میں لاکھوں روپے دے دیے، تو تم کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں تو تم کچھ مال غریبوں کو دے دیا کرو۔
اور تقسیم کرتے وقت اس وجہ سے کہا کہ بعد میں تو پھر جب آدمی لے کر چلا جائے گا پھر کہاں اس کو دے گا، ابھی تازہ تازہ مسئلہ ہے، ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو دل پر چوٹ بھی لگی ہوتی ہے، تو انہی کے ثواب کی نیت سے آدمی کچھ غریبوں کو مال دے دے، تو یہ اس میں بیان ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ میں ارشاد ہے کہ تقسیم کرتے وقت اگر کچھ ایسے رشتہ دار آ جائے جن کا حصہ ترکے میں نہیں نکلتا، ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو مال میت چھوڑ کر مرتی ہے، یہ تو رشتہ دار آ جائیں یا غریب آ جائے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو ضرورت ہو بس، اور کیا، اور مسکین آ جائے۔ اسی طریقے سے یتیم آ جائے، قرآن نے تو 3 لفظ استعمال کیے ہیں، یتیم آ جائے یعنی جس کے باپ نہ ہو، تو اس مال میں سے ان کی دلجوئی کی خاطر کچھ دے دینا چاہیے۔ دلجوئی یعنی دل خوش کرنے کے لیے یہ دے دو، یہ دینا واجب نہیں ہے، یعنی اگر ان رشتہ داروں کو دینا جن رشتہ داروں کو شریعت کے حساب سے کچھ نہیں مل رہا ہے میراث کے مال میں، ان کو دینا واجب اور ضروری نہیں ہے اولاد کے لیے، لیکن دینا مستحب اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، خاص طور پر ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلکہ مستحب و افضل اور ثواب کا کام، اور ان کو نرمی سے سمجھا دے، یعنی اگر نہیں دے رہے ہو تو نرمی سے سمجھا دو کہ بھائی شریعت نے ہم کو دیا ہے، قرآن نے ہمارا حصہ متعین کیا، آپ کا نہیں کیا، جب آپ کا اس میں حق نہیں بیٹھتا ہم آپ کو کیسے دیں، اگر نہیں دینا تب بھی نرمی سے سمجھا، اور اگر دے رہے ہیں اور وہ اور زیادہ مانگ رہے ہیں کہ میرا چچا تھا، یہ تو میرا دادا تھا، اور یہ تو میرا پھولا تھا، یہ تو میرا پھولا تھا، مجھے بھی ملنا چاہیے، میں تو اس کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کو بھی نرمی، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، تو اس سے کہے کہ بھائی جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی احسان ہے، وہ آپ کو متعین نہیں بیٹھتا، اور قرآن میں آپ کا حصہ متعین نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہم دے رہے ہیں اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کو بھی نرمی سے سمجھائیں کہ بھائی اس میں دوسرے مستحقین کا حصہ ہے، انہیں دینا ہے، آپ کو نہیں دینا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی بہت عمدہ تفسیر فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب غریب لوگ تقسیم کے وقت آ جائیں، یعنی یہ مال بٹ رہا ہے اور تم اپنا حصہ لے کر جانے لگو، یہ بیچارے تم کو دیکھتے رہ جائیں گے، تو تمہارا اخلاقی اور انسانی فرض ہے، اخلاقی اور انسانی فرض، یہ لفظ فرض بولا ہے لیکن ہے مستحب ہی، شریعت کا فرض الگ ہوتا ہے، انسانی فرض الگ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کبھی آپ فرض کے نام سے دھوکہ کھا جائیں کہ یہ فرض ہے، کہ ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، یہ خدا کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ اپنے اپنے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دو، یہ بیچارے خوش ہو کر چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بتلا دیا تاکہ تم کو بھی ثواب مل جائے، اور اتنا بڑا تم کو مال کا بینیفٹ ہوا ہے تو اس میں تم کو غریبوں کی مدد تو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور احسان ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔